دیکھیں مسلمانوں کا جو بزنس کے اندر، تجارت کے اندر مقام تھا، بہت اپر لیول کا مقام تھا. تجارت کے اندر معیشت کے حوالے سے مسلمان پیچھے نہیں تھے. بڑے سے بڑے کفار تمنا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار اور بزنس کرنے کا موقع مل جائے. وجہ کیا تھی؟ وہ کاروبار کے اصول پر عمل کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلے تھے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا سارا بزنس، ساری پراپرٹی، سارے گھر والے، خاندان والے سب مکے میں تھے. مدینے آئے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ مواخات قائم فرمایا. ایک انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا آپس میں بھائی بنا دیا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنے، وہ صحابی جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر آئے، گھر میں بٹھایا، گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. دو حصے کیے، کہا کہ عبد الرحمن آدھا میرا آدھا تمہارا، جو میں کھاؤں گا وہ تمہیں کھلاؤں گا، جو میں کروں گا وہ تم کرو گے، گھر کے اندر رہیں گے سب برابر برابر ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میرے بھائی تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرا خیال رکھا، لیکن مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے؟ مال ہے تمہارے پاس، مال تم مجھے دے رہو، لیکن مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے بزنس کرنا آتا ہے، مجھے بتاؤ مارکیٹ کہاں پر ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بالکل زیرو ہیں، ابھی کچھ بھی انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. نکلتے ہیں مدینہ منورہ کے بازار میں، جا کر ایک بندے سے چیز خریدی ہول سیل کے اندر، اور جا کر آگے وہی چیز کچھ پروفٹ کے ساتھ بیچ دی. جو قرض پر چیز لی تھی اس کو قرضہ لوٹایا، جتنا پروفٹ آیا ایک اور چیز خریدی. مارکیٹ کے اندر رہ کر پروفٹ کمایا، اور پھر مدینے میں آہستہ آہستہ کر کر بالکل زیرو سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بزنس کو گرو کیا اور اتنا بڑا بزنس بنایا کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اتنے سارے اونٹ ہیں، پورے کے پورے اونٹ گلے سے بھرے ہوئے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کس کا تجارتی قافلہ آیا ہے؟ تو پھر بتایا گیا تجارتی قافلہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال ہے جو مدینے کے غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے لا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی سے بڑے بزنس مین تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. بہت مال تھا، شروع کہاں سے کیا تھا؟ بالکل زیرو سے. اور آپ کی تجارت کے اصول کیا تھے؟ پروفٹ کم رکھنا ہے. آپ اپنا بزنس کیا کرتے تھے کم پروفٹ کے اندر چیزیں زیادہ بیچنی ہیں. آج دیکھ لیں، آج ہمارا مارکیٹ کے اندر ترجیحی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اسٹور پر جانا ہے، مارٹ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، بڑے اسٹور پر جہاں ساری چیزیں ہول سیل میں مل جائیں وہاں پر ہم جاتے ہیں. ریٹیل سے بہت کم لوگ لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہول سیل والا پروفٹ کم رکھتا ہے، چیزیں زیادہ بیچتا ہے، برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اصول تھا. اور ایک اور اصول تجارت کا کیا تھا کہ تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دینا. سامنے والے کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، دھوکے کے اندر مبتلا نہیں کرنا. جب آپ دیکھیں ان تجارتی اصول کو لے کر آج بھی لوگوں نے، مصنفین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں صرف عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کے اصول کی. اگر کوئی بندہ پڑھ لے یقین مانے بہت بڑا بزنس مین بن سکتا ہے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر چلے. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے جن سے لوگ کفار بھی تمنا کرتے تھے کاش ہم ان سے کچھ ان کے کاروبار کے شیئرز خرید لیں، کہیں ان کے ساتھ اپنا پیسہ انویسٹ کر دیں، ہم بھی امیر بن جائیں گے. لوگ تمنا کیا کرتے تھے. لیکن آج کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے مسلمان کس مقام پر کھڑا ہے سب کے سامنے ہے، بتانے کی حاجت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے اس حکم پر عمل کر لے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کو دل کے اندر بسا لو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ سرخروی عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.